بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تم سے انبیاء بھی بنائے اور تم سے بادشاہ بھی بنائے، اور پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا، مگر اتنی نعمتوں کے باوجود یہ گناہوں میں پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورۃ بقرہ۔ فرمایا ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے ان پر پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو گیا، تو ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، ان کو سر چھپانے کی جگہ کہیں نہ ملی، اللہ نے ان کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ سب واقعات اس لیے بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی منمانی کی اور اپنے رب کی نافرمانی کی، بالآخر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، جلدی یا کچھ دیر کے ساتھ۔ کسی کو موقع مل جاتا ہے، کسی پر جلدی پکڑ آ جاتی ہے، آتی ضرور ہے۔ گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے، تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جتنا بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر کا شکر ادا کریں، اور ہر وقت ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنی من مانی نہ کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔